بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ یا BLA کے ٹیررسٹ کا حملہ کوئی نیا واقعہ نہیں، لیکن اس واقعے کا سکیل بہت بڑا ہے جس نے یقینی طور پر ریاست کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جعفر ایکسپریس کو اغوا کر کے مسافروں کو یرغمال بنانے والے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تو کامیابی سے مکمل ہو گیا، لیکن اس آپریشن نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز بھی کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ آپریشن کیسے کنڈکٹ کیا گیا اور اس آپریشن کے اندر کس کس دستے نے کس فورس نے حصہ لیا اور اس کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔ سیکیورٹی فورسز نے جعفر ایکسپریس کے اغوا کی خبر ملتے ہی فوری طور پر ایکشن شروع کر دیا تھا، لیکن یہ ایکشن ایک بہت مشکل اور پیچیدہ صورتحال کا شکار تھا، کیونکہ ایک طرف تو دہشت گرد تھے جو کہ جدید ترین اسلحے سے لیس تھے اور انہیں سیٹلائٹ فونز کے ذریعے اپنے غیر ملکی بیرونی آقاؤں سے افغانستان اور رو سے ہدایات مل رہی تھیں، تو دوسری طرف وہ معصوم بچے خواتین تھیں جن دہشت گردوں نے ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرین پر موجود ریلوے گارڈز اور شاید کچھ دیگر افراد نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، لیکن ان کا اسلحہ ناکافی تھا اور یہی وجہ ہے کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن اس دوران سیکیورٹی فورسز ایکشن میں آئیں اور رات گئے تک مزید سیکیورٹی فورسز کے دستے علاقے میں موجود تھے، اور یقینی طور پر ان دستوں کو لیڈ کرنے والے پاکستان کے بہادر جری جوان شیر بیٹے SSG کے کمانڈوز تھے جنہوں نے اس آپریشن کو کامیابی سے کنڈکٹ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، بلکہ اب تو DG ISPR کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ حملے میں تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور یہی سیکیورٹی فورسز کا مطمع نظر تھا کہ کسی بھی دہشت گرد کو نہ چھوڑا جائے اور کوئی بھی بچ کے نہ جانے پائے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے انتہائی مہارت اور احتیاط کا مظاہرہ کیا تاکہ معصوم جانیں بچائی جا سکیں۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل تھے جنہوں نے معصوم بچوں اور خواتین کو بطور انسانی ڈھال استعمال کیا۔ کلیئرنس آپریشن کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں نے یرغمال مسافروں کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا، اور ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ایکشن کے باعث منتشر ہو چکے ہیں اور مختلف گروہ یرغمالیوں کو الگ الگ مقام پر لے کر بیٹھے ہیں، لیکن بعد میں جو ڈرونز وغیرہ کی مدد سے فوٹیج بنائی گئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 مختلف ٹولیاں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں، جہاں پر دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر یرغمال بنا رکھا ہے اور ان کے درمیان خودکش حملہ آور بھی بٹھا رکھے تھے۔ یقینی طور پر وہ معصوم لوگ جو کہ دہشت گردوں کے نرغے میں تھے، یرغمالی تھے، ان کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، وہ پریشان تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے بعد بازیاب یرغمال مسافروں کو پاک فوج کے جوانوں نے بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج کے جوانوں بالخصوص SSG کے دستوں نے اپنی مہارت سے ایک بھی خودکش بمبار کو پھٹنے کا موقع نہیں دیا، یعنی وہ خودکش بمبار جو خواتین اور بچوں کے درمیان بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر بٹھائے گئے تھے وہ اپنی ہی موت مارے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس جیسے حملوں کو ناکام بنانا اس کی مہارت کا ایک ثبوت ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس حملے کے دوران بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوئی ہیں، مثلا سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے انڈین میڈیا کی، جس نے حسب روایت حسب معمول اس حملے کی اطلاع ملتے ہی ایک طرح سے جشن منانا شروع کر دیا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بھارتی میڈیا یا گودی میڈیا سفید جھوٹ بیچتا رہا اور بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف رہا، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی جماعت، بلکہ شاید نام بھی لے لیا جائے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ مختلف رہنماؤں کارکنوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور اس کی قیادت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ پہلے بھی مختلف واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی جیسے ہی شروع ہوتی ہے، بھارت کے مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر گودی میڈیا بھی ڈھول پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد پاکستان دشمن عناصر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے گمراہ کن اور جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف رہے۔ دہشت گردی کے افسوسناک واقعے پر بھارتی میڈیا ایک طرح سے آپے سے باہر دکھائی دیا اور بغیر تصدیق کیے معلومات، یا بلکہ جھوٹ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، پھیلائی گئی، جو کہ انڈین میڈیا کا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، را اور عالمی سطح پر ڈکلیئرڈ کالعدم تنظیم، دہشت گرد تنظیم BLA کے پیغامات سوشل میڈیا پر پھیلانے میں مصروف رہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر مسلسل من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے جعفر ایکسپریس حملے کی خبر عالمی سطح پر ڈکلیئرڈ کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بریک کی، جسے فوری طور پر خوب پھیلایا گیا۔ بھارتی ٹی وی چینلز حسب روایت آرٹیفیشل
इंटेलिजेंस AI से बनाई गई वीडियोस, पुरानी वीडियोस और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा करते रहे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जाली वीडियो भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की गई, जो कि दरहकीकत 2022 में रिलीज होने वाली एक फिल्म की हैं। भारतीय मीडिया के इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ PTI से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। PTI भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के जवानों के खिलाफ जहर उगला गया। बाज़ दिफाई माहिरीन का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी इबारत BLA और रॉ के आलाकारों के हाथों की लिखी हुई लगती है, यानी कि ये उनके मास्टरमाइंड का नतीजा है। तो इस सूरत हाल से आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाक फौज ने किस तरह से एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें सबसे पहले FC के जवानों ने हिस्सा लिया, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और फिर SSG के कमांडोज भी एक्शन में आए। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब होने वाले मुसाफिर पाकिस्तान आर्मी और FC को खराज तहसीन पेश करते दिखाई दिए। माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया, मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने जी सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुँचा। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। तो से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारा ये सोचे कि हमको वापस कैसे भेजना है, हमारे जाने का कोई इंतजाम किया जाए, इसी टिकट पर उनको वापस भेजा जाए। गोलान इलाके में ट्रेन में धमाका हो गया और यहाँ फायरिंग की आवाज़ें आई, जिसके दौरान FC आगे फौरन पहुँच गए, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, टिब्बी इमदाद की थी। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। और अब जो सूरत हाल है कि उन्होंने शाम तक जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिए। क्या हुआ था बता सकें? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी FC वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। कितने लोग थे? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हमले के हवाले से बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 21 शहरी और 4 FC जवान शहीद हुए। जिस वक्त ट्रेन पर हमला किया गया उसमें 440 मुसाफिर सवार थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान मरहलावार तमाम मगमियों को रिहा करवाया। पहले रोज ऑपरेशन के इख्तिताम पर 100 के लगभग मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया, जिन्हें दहशतगर्द एक इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। DG ISPR ने वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को किसी सूरत अपने कदम नहीं जमाने दिए जाएंगे और इस वाक़े ने रूल्स ऑफ गेम को तब्दील कर दिया है, यानी अब दहशतगर्दों के साथ एंगेजमेंट पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगी।